یہ جو ہے کوشش کرتے ہیں، ڈگریاں کرتے ہیں، بعد میں آج کل کی بات کریں گے جی جی چونکہ آپ خود ایک جوان ہیں، آپ یہ بالکل فیل کر سکتے ہیں. بالکل پھر کوئی جوان JKSSB کا ایگزام دیتا ہے تو اس جی میں وہ کوالیفائی نہیں کرتا ہے، نہیں کر یا پاتا ہے. باقی ایگزامات دیتا ہے، یا کوئی بچہ نیٹ کے لیے پریپریشن کرتا ہے پھر اس کو جی کوالیفائی نہیں ہوتا ہے، جی تو لازماً وہاں پر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. دنیا کا ہو جاتا معیار بنایا ہے کہ اگر کوئی جو ہے پڑھائی کر کے ملازمت حاصل کر لیتا ہے، جی یا کوئی پڑھائی کر کے بھی ملازمت حاصل نہیں کرتا، ہمارے معاشرے کا معیار یہ بن چکا ہے کہ وہ سکسس ہے، وہ کامیاب ہے، وہ یہ ناکام ہے. تو جی اس حوالے سے الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھنے والے سبھی ناظرین کو طاہر محی الدین کا پیار بھرا سلام. ناظرین کرام، ملاقات کا اور ایک شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ینگ اور انرجیٹک مفتی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں. حضرت کا تعارف ہے مفتی وسیم صاحب، جو کہ دارالعلوم کرالگنڈ کے اندر، جو کرالگنڈ قاضی آباد کے اندر ایک مشہور اور معروف دارالعلوم کام کرتا ہے، جو کہ سماجی خدمت جو ہے انجام دیتا ہے علمی اعتبار سے. اسی کے اندر حضرت جو ہے ایک مدرس بحیثیت مدرس کام کرتے ہیں. آئیے آج انہی کے ساتھ اس خاص اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، جو کہ اس وقت کا ایک خاص موضوع بن چکا ہے. جی ہاں ناظرین، میں بات کرتا ہوں ڈپریشن کے حوالے سے. آج کل اگر ہم دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر ہمیں جو ہے لوگوں کے اندر ڈپریشن نظر آتا ہے. اسپیشلی اگر ہم یوا کی بات کریں گے، جوانوں کی بات کریں گے، ان کے اندر ہمیں ڈپریشن نظر آتا ہوگا. جہاں پر کوئی جوان کسی بھی پڑھائی کے اندر یا کہیں جو ہے جاب کے سلسلے کے اندر اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو لازماً جو ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے اپنے مہمان جو ہے انہی کے ساتھ گفتگو کریں گے اسی موضوع پر. آئیے اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کے مشکور ہیں جس طرح آپ نے اپنا وقت دیا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے عدیم الفرصت لوگ ہیں اور آپ نے وقت دیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. تو مفتی صاحب، براہ راست جاننا چاہیں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر، یواؤں کے اندر، جوانوں کے اندر یا بچوں کے اندر جب ڈپریشن کا جو ایک وبا پھیل چکا ہے، جس طرح ایک ڈرگس وبا تھا، اس طرح مجھے لگتا ہے آج کل جو ڈپریشن لوگوں کے چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہیں، بالکل کیا اسباب ہے اس کے اور سبب کیا ہے اس حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے جو سماج اور معاشرے کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ چھیڑا ہے، بہت ہی اہم بحث چھیڑی ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے ذریعے، آپ کی وساطت سے سامعین اور ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم چونکہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسلام وہ کامل اور مکمل دین ہے جس نے انسان کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر رکھی ہے. بس یہ ہماری لا علمی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن و سنت سے حل نہیں چاہتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، نہیں ڈھونڈتے ہیں. تو آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے، آپ نے جو بحث چھیڑی ہے کہ آج لوگوں میں، خصوصاً نوجوان طبقے میں جو ہے ڈپریشن کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان اس مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور اس کا شرعی حل کیا ہے؟ تو میں اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان حضرات پڑھائی کے شعبے سے منسلک ہیں، جو پڑھتے ہیں اور جن کا اپنی زندگی کا کوئی ایم ہو، کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے بہت ہی محنت اور لگن کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن محنت اور لگن کے ساتھ یہ جو ہے پڑھائی کے باوجود بھی بسا اوقات وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے ہیں، بسا اوقات وہ اس کامیابی کو نہیں پا لیتے ہیں جو ان کا ٹارگٹ اور ایم ہوتا ہے. تو پھر وہ اسی مسئلے کے حوالے سے اور اپنے فیوچر کے حوالے سے سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے. تو قرآن سے جب ہم رجوع کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں اس زمین پر جو بھی دابہ ہے، جو بھی چلنے والا، حرکت کرنے والا جانور ہے، مخلوق ہے، ہر ایک مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میں نے خود لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کہتے ہیں میرے اوپر ان کا رزق لازم ہے. تو سب سے پہلی بات جو اسلام ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ کہ انسان
اور مسلمان جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، جس کیفیت میں بھی رہے، اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میرے رزق کا کفیل اللہ ہے۔ اگر سب سے پہلے یہ عقیدہ اور یہ یقین دل میں بیٹھ گیا کہ میرے رزق کا کفیل اللہ ہے، تو انسان پریشان رزق کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جاننا چاہیں گے، جو ہمارے نوجوان پڑھائی کے حوالے سے سرگرم عمل ہے، پڑھائی کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، ڈگریاں کرتے ہیں، بعد میں آج کل کی بات کریں گے چونکہ آپ خود ایک جوان ہیں، آپ یہ فیل کر سکتے ہیں۔ پھر کوئی جوان JK/SSB کا ایگزام دیتا ہے تو اس میں وہ کوالیفائی نہیں کرتا ہے، یا باقی ایگزامات دیتا ہے، یا کوئی بچہ نیٹ کے لیے پریپریشن کرتا ہے پھر اس کو کوالیفائی نہیں ہوتا ہے، تو لازماً وہاں پر جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے پیغام واضح فرمایا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، میرے ذہن میں وہ حدیث پاک اس وقت آئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، کہا ہے اس اونٹ کو میں چھوڑوں اور اللہ پر توکل کروں، بھروسہ کروں، کیا یہی ایمان ہے، یا پھر میں اسے باندھ کے رکھوں پھر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے عزیز، پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، یہ اصل توکل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا جو بھی نوجوان بھائی، میرا جو بھی مسلمان بھائی کسی بھی شعبے میں محنت کر رہا ہے، نیٹ کے لیے تیاری کرتا ہے یا کسی اور ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کچھ محنت کر سکتا تھا اسے کرنی ہے، البتہ نتیجہ اللہ کے سپرد چھوڑنا ہے، نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ اگر بالفرض آپ کسی شعبے میں محنت کر رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ مجھے کامیابی ملنی ہی ملنی ہے، اور اگر آپ کو کامیابی نہیں ملی تو لازماً آپ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ کو نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا کام ہے محنت کرنا، میرا کام ہے کوشش کرنا، لیکن نتیجہ کس کے سپرد؟ اللہ کے۔ اگر اللہ نے میرے حق میں اس نتیجے کو مثبت رکھا ہوگا تو یقیناً میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر اللہ نے میرے لیے نہیں رکھا ہے تو میں چاہے کتنی بھی کوشش کروں میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن اس ناکامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آخرت میں ناکام ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے وہ اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں، نہیں، اصل کامیابی تو ایمان والے کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا دنیا میں یہ جو کوئی کامیاب، کوئی ناکام، کوئی کسی ایگزام میں کامیاب، کوئی کسی ایگزام میں ناکام، یہ دراصل دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، ہم نے جو دنیا کا معیار بنایا ہے کہ اگر کوئی جو ہے پڑھائی کر کے ملازمت حاصل کر لیتا ہے یا کوئی پڑھائی کر کے بھی ملازمت حاصل نہیں کرتا ہے، ہمارے معاشرے کا معیار یہ بن چکا ہے کہ وہ سکسس ہے، وہ کامیاب ہے، وہ ناکام ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ یہ بالکل غلط سوچ ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ اسی اعتبار سے پھر جو اس کو گھر والی کوستے ہیں کہ بھائی آپ ناکام ہو گئے، آپ نے پڑھائی کی، PhD کیا، باقی ڈگریاں کی، آپ تو کسی عہدے تک پہنچے ہی نہیں، اس کو دیکھو وہ تو پتہ نہیں کس عہدے پر پہنچا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں شریعت کیا رہبری کرتا ہے؟ اصل بات اس کا اصل جو مین بنیادی ریزن ہے، بنیادی سبب ہے، وہ یہ کہ ہم دین کی تعلیم سے بالکل کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ دیکھو، ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، اس کا ذہن شروع سے ہی یہ بنا رہتا ہے کہ مجھے اس تعلیم کے جو ہے درجات چڑھتے چڑھتے مجھے آخر میں جو ہے ملازمت کرنی ہے، جاب کرنی ہے، تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب شریعت سے ہم رجوع کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ تعلیم کا مقصد روزگار نہیں ہے، تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں، تعلیم اصل ہوتی ہے معرفت خداوندی کے لیے، تعلیم اصل ہوتی ہے، تعلیم تو نور ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ علم جو ہے یہ نور ہے، تو لہٰذا یہ نور چاہے آپ کو ملازمت ملے، جاب ملے، یہ نور پھر بھی نور ہے، چاہے نہ ملے پھر بھی یہ نور ہے۔ لہٰذا شروع سے ہی اپنے بچوں کو ہمیں دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دینی ہے، تاکہ شروع سے ہی اسے یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کی کامیابی اگرچہ لوگوں کی نظروں میں روزگار اور ملازمت میں ہے، لیکن اصل کامیابی اس میں نہیں ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے؟ قرآن نے واضح کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے کامیاب اور سب سے کامران آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ لہٰذا جس کے اندر جتنا تقویٰ ہے، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہے، چاہے اسے کوئی جاب مل گئی ہے یا نہ ملی ہے، اس سے شریعت نے اس کو جو ہے بنیاد نہیں بنایا۔ یہاں پر مفتی صاحب نے ایک اہم بات جو ہے چھیڑی ہے، وہ یہ کہ تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، لیکن اپنے معاشرے کی بات کریں گے، یہاں پر جو ہے تعلیم کا مقصد خالی نوکری بن چکا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں جب تعلیم کا مقصد نوکری ہوگا تو نوکر ہی پیدا ہوں گے،
تو سماج کی اچھی شہری ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. جبکہ ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن از دا ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر. ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر وہ ماڈیفائی ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جو سماج کے اندر جو برائیاں اکثر جنم لیتی ہیں ان کے اندر وہی پڑھے لکھے لوگ شامل جو ہے شکار ہوتے ہیں ان خرافات کا. تو بنیادی طور یہ ہے کہ ہم نے شاید تعلیم کو اپنے مقصد کے اعتبار سے نہیں لیا جو ہمارا مقصد ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی بخوبی فرمایا کہ مقصد خالی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک معرفت آ جائے, ہمارے اندر پہچان آ جائے مجھے سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے. تو مفتی صاحب یہاں پر جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے, جو بچے ہیں, میٹرک کے بچے ہیں, 12 کے بچے ہیں, وہ کبھی ایگزام دیتے تو لازماً ان کو ناکامی جو کبھی فیس کرنی پڑتی ہے, تو ان کے اندر بھی پھر ہمیں جو وہ ڈپریشن کا جو مظاہرہ ہمیں ملتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا پر ہمیں اکثر جو ہے جو 20 سے 25 کی ایج اکثر ہوا کرتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ان پلیٹ فارموں کے اوپر, تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا اگر کوئی 12 کے اندر فیل ہوگا تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سماج میں جو کسی بھی ایگزام کو پاس کرنے یا فیل ہونے کی شکل میں جو ریئیکشن سماج کی طرف سے آتا ہے نا, یہ بنیادی وجہ ہے لوگوں کے ہمارے ان نوجوانوں کے ڈپریشن میں شکار ہونے کے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں اگر کوئی 10th پاس کرتا ہے, 12th پاس کرتا ہے, تو اس کے جو آس پاس ہوتے ہیں, اس کے پڑوسی رشتہ دار اس کو مبارکباد دینے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اب اگر کوئی ناکام ہو گیا تو وہ یہ سوچے گا نا کہ سماج میں میری کیا عزت رہی. اس کا ذہن بھی بن چکا ہے کہ عزت کس میں ہے, اس ایگزام پاس کرنے میں. حالانکہ عزت اس میں نہیں ہے. عزت تو اصل دینی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں عزت تقوی والی زندگی میں ہے, عزت اس میں نہیں ہے. اس لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اول تو آپ شروع سے ہی اپنا ذہن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی مائل رکھیں. آپ قرآن سیکھیں, حدیث سیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. تو دوسری بات, محنت کرنی ہے. انسان وہ اصل انسان ہے جو ایک مرتبہ ناکام ہونے کے بعد ہمت نہ ہارے, بلکہ حوصلہ رکھے, ہمت رکھے. ایک مرتبہ ناکام ہوا تو اور ایک مرتبہ کوشش کرے, پھر ناکام ہوا پھر ایک مرتبہ کوشش کریں, لیکن اعتماد نہ چھوڑے, بھروسہ نہ چھوڑیں. کیونکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللہ, کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے نا امید, کیونکہ امید سے ہی دنیا قائم ہے. لہٰذا میں اپنے نوجوان حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر شعبے میں امید نہ چھوڑیں, محنت کرتے رہیں, لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کریں. ہاں, نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں, کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم یوں کہیں گے کہ ہم تو محنت کے مکلف ہیں, جی بالکل, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. سب آخری پیغام آپ سے لینا چاہیں گے, جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو شادی شدہ لوگ ہیں, جن کو اللہ نے جو ہے بازی جو ہے مالی اعتبار سے کمی رکھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں کہ بھیجنا تو امت المال نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اس امت کی آزمائش مال کے اندر. تو وہ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر یا پھر امیر بچوں کے لائف کو دیکھ کر وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. گزارتا ہوں, تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ ان کے لیے میں ایک مشہور جو ہے قول ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں. ہمارے اسلاف بار بار اس بات کو لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے ادنا کی طرف دیکھنا چاہیے. ہاں, شریعت نے 2 چیزیں سکھائی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے ادنا کو دیکھو. ایک آدمی ہے وہ اپنے ٹانگوں پر چل پاتا ہے, اس کی دونوں ٹانگیں صحیح سلامت ہے. اگر وہ اپنے سے ادنا یعنی اس شخص کی طرف دیکھے گا کہ جس بیچارے کی ٹانگ میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. لیکن اگر وہ اس کے برعکس اپنے سے اعلیٰ کی طرف دیکھے گا, اس آدمی کی طرف دیکھے گا جو ٹانگوں پر نہیں بائک پر چلتا ہے, جو بائک پر بھی نہیں گاڑی میں چلتا ہے, تو یہ ناشکرہ بن جائے گا. یہ ہاں, اس کے اندر ناشکری والا مزاج پیدا ہوگا. یہ سوچے گا کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. اللہ نے اگر ٹانگیں صحیح سلامت دے رکھی ہے تو شکر ادا کر. تو دنیا کے معاملے میں یہ معیار ہے کہ آپ اپنے سے ادنا کو دیکھو, آپ شکر گزار بن جاؤ گے. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے. ہاں, اگر بالفرض میں 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوں, مجھے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے, ورنہ میرے اندر تکبر آ جائے گا, میں تو بڑا نمازی ہوں. نہیں, مجھے اس کو دیکھنا ہے جو مجھ سے زیادہ عابد و زاہد ہے, جو مجھ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار آدمی ہے. کیوں؟ اس کو دیکھ کر میں سمجھوں گا کہ میں کیا ہوں, میں تو بس نمازیں پڑھتا ہوں, وہ گناہ بھی کرتا ہوں. تو اس سے جو ہے انسان کے اندر دینی جذبہ اور ہمت پیدا ہوگی. لہٰذا میں ان تمام حضرات سے, چونکہ مسلمان ہیں ہم, تو اسلام جو سکھاتا ہے اس کو اپنا اصول اور ضابطہ بنائیں. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے ادنا کو دیکھو. اگر آپ
جو ہے اتنے بڑے مالدار نہیں ہیں جتنے آپ کے پڑوسی ہیں، لیکن جو آپ کا غریب بھائی ہے اس کی طرف دیکھ کر آپ شکر گزاری کا مزاج پیدا کریں. اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کرے گا. ہاں اللہ اضافہ کرے گا، لیکن ناشکری کا جو ہے نتیجہ کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لہٰذا یہی اصول قرآن نے دیا ہے، یہی اس اصول شریعت نے دیا ہے. جی بالکل ماشاء اللہ. جو ناظرین کرام بات دراصل چل رہی تھی جو ہے ڈپریشن پر. مفتی صاحب سے آخری اور مختصر الفاظ کے اندر لیں گے ڈپریشن، اس کا علاج بس کس طرح ہم بچے، مختصر الفاظ کے اندر ڈپریشن سے کس طرح بچے ہم مختصر مجموعی آخری ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ آپ محنت کریں، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں. یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا حل ہے کہ اگر آپ نے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. چلیے ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی وسیم صاحب جنہوں نے بہت ہی آسان انداز کے اندر آپ تک یہ بات پہنچائی کس طرح ہم جو ہے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی بات انہوں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی، وہ یہ کہ ہم محنت کریں. چاہے کوئی پڑھائی کرتا ہے، کوئی نیٹ کے لیے ایگزامینیشن جو پریپریشن کرتا ہے، کوئی SSRB ایگزام کے لیے جو ہے پریپریشن کرتا ہے، تو ہمیں تو محنت کرنی ہے. محنت چھوڑ کر ہمیں جو ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھنے، بلکہ محنت کرنی ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے. پھر جو اللہ کا فیصلہ ہوگا بیدہ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. اور اللہ جو ہے اپنے بندوں سے 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو مشکلات پریشانی کے اندر نہیں دیکھنا چاہتی تو وہ اللہ کس طرح اپنے بندے کو پریشانی میں اندر دیکھنا چاہتا ہے. لیکن کبھی اگر پریشانی بھی آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. تو بہرحال ہم سب کو جو ہے اللہ نے خوب فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں تو آپ کا ایگزام لوں گا، کبھی میں آپ کو آخری بات جو ہے ثمرات کے ذریعے اللہ جو ہے کبھی آزماتا ہے. کوئی جوان ہماری جو ہے پڑھائی کرتا ہے، جو کوشش کر ڈگری پہ ڈگری کرتا ہے، اب اس کا ثمرات جو یہاں وہ نوکری ملے گی نہیں ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو ہم سب کو جو ہے اس حوالے سے اللہ پر فیصلہ ڈالنا ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا. تو آپ تمام ناظرین کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے بہت بہت شکریہ. اس پیغام کو صدقے جاریہ کے لیے باقی ناظرین تک پہنچائی تاکہ نہ جانے کتنے نوجوان جو ہیں ڈپریشن کے اندر جو ہے شکار ہو چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس درس اس ویڈیو کے ذریعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی اس جوانی دنیا کو بھی بچا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری کریں. آپ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہے، آپ نے اپنا وقت دیا. دیجیے اپنے میزبان طاہر محدین کو اجازت. اللہ نے کے بعد